اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے دی لقمان کو عقل مندی۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ حق مان اللہ کا۔ وَمَنْ يَشْكُرْ، اور جو کوئی حق مانے اللہ کا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ مانے گا اپنے بھلے کو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی منکر ہوا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے پرواہ ہے، سب تعریفوں والا۔ یہ تو ہے اس کا ترجمہ کہ ہم نے دی لقمان کو عقل مندی کہ حق مان اللہ کا، اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کو، اور جو کوئی منکر ہوگا تو اللہ بے پرواہ ہے، سب تعریفوں والا۔ حضرت لقمان کے بارے میں بہت اختلاف ہے روایات میں، کیونکہ کوئی مستند بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت داؤد کے شاگرد تھے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے، اس طرح سے بہت ساری روایات ہیں، تو ان میں کوئی تطبیق بھی ممکن نہیں۔ اتنا ثابت ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی آدمی تھے، اور اہل عرب کے ہاں ان کی دانشمندی اور عقل مندی مسلم تھی۔ اسی لیے یہ اسلوب ہے قرآن حکیم کا کہ قرآن نے کچھ باتیں ہمارے اندر راسخ کرنی ہیں، اس لیے قرآن حکیم جب نازل ہوا تو اس وقت کے انسان اس ماحول میں جن چیزوں کو تسلیم کرتے تھے ان کو بنیاد بنا کر باتوں کو آگے چلایا۔ تو اول مخاطبین کی رعایت کسی کلام میں ضروری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بات آگے چلتی ہے۔ تو چونکہ وہاں پر جو اولین مخاطبین تھے اس کلام کے، ان کے نزدیک حضرت لقمان ایک دانا آدمی تھے، اور وہ اس کو مانتے تھے، یعنی عقل مند آدمی کے طور پر ان کو مانا جاتا تھا۔ آگے جو اصل بات قرآن نے منوانی تھی لوگوں سے، وہ حضرت لقمان کی نصیحتوں کے ضمن میں جب وہ انہوں نے نصیحتیں شروع کیں تو آغاز میں ہی وہ بات آ گئی۔ تو یہ بات حضرت لقمان کا ذکر کیے بغیر بھی کی جا سکتی تھی،
لیکن انسان بہرحال کچھ عملی نمونے یا کچھ ایسی مثالیں جو ان کے سامنے چلتی پھرتی ہوں ان کو دیکھ کر زیادہ مائل ہوتے ہیں کسی بھی بات کی طرف۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو، یعنی تمہارے تسلیم شدہ دانا آدمی کو، جس کو تم مانتے ہو اور اس کلام کے بھیجنے والے، یہ کلام جس پر نازل ہوا ہے اور جو اس کے سامع ہیں، سب کے نزدیک وہ آدمی ایسا ہے کہ عقل میں اس کی پیروی کی جائے۔ تو وہ لوگ چونکہ عقلی اعتراضات بہت کرتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی وحی کا پورا نظام، نبی جو آتے ہیں اور جو پیغام لے کر آتے ہیں اور حواس خمسہ سے باہر کی دنیا کو جاننے کا کوئی نظام ان کی سمجھ میں، ان کے پلے نہیں پڑتا تھا کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے، اور ہمارے ارد گرد اکثریت کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور ایک آدمی اٹھتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے تم سب غلط سمجھ رہے ہو۔ تو جس بات پر ہم سب کا اتفاق ہے اس کو ایک آدمی غلط آ کے کہہ رہا ہے۔ تو اب ایک آدمی ایسا لیا جو مسلم تھا، جس کی سمجھ اور سوجھ بوجھ، وہ یہ کہ ہم نے انہیں حکمت عطا کی۔ حکمت یہ ایک تو آیت کے آغاز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عطا ہے اللہ کی، تو عطا تو سبھی ہے اللہ کی، لیکن اللہ جیسے ہر جگہ موجود ہے لیکن بیت اللہ کو اپنا گھر کہتا ہے۔ تمام جانور، تمام اونٹنیاں اللہ کی ہیں لیکن ایک کو ناقۃ اللہ کہا۔ تو بعض دفعہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس کو اپنی طرف منسوب، اب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے تو اس میں انسان کی کوشش بھی شامل ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتی۔ اب حکمت میں ہم دیکھیں گے کہ حکمت میں انسانی کاوش بھی شامل ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کی عطا ہے، اسی طریقے سے جیسے انسانوں کی کوششوں کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، جی سوری شروع میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں پوچھنا تھا کہ حضرت لقمان جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہی تھے؟ نہیں، یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ آپ چونکہ ابتدا میں شاید نہیں تشریف لائے، تو وہ یہ تھا کہ حضرت لقمان کے حوالے سے جو روایات موجود ہیں ان میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ چونکہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوتے تو اب یہ اختلاف نہ پایا جاتا نا کہ حضرت داؤد کے شاگرد تھے اور وہاں سے انہوں نے چیزیں لیں اور حکمت لی اور یہ سب، تو اس میں بہت اختلاف ہے کہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے، کون تھے۔ تو اکثر بڑے لوگ تاریخی لحاظ سے گمنام ہی ملتے ہیں، تو حضرت لقمان بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات نہیں ہے، وہ خود گم ہو گئے لیکن وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے۔ آپ تاریخ میں دنیا کی ہر روایت میں، ہر کو تو ہم نہیں جانتے لیکن بہت سارے جو ہمیں ارد گرد پتہ چلتا ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات لوگوں کو نہ ہونے کے برابر ہیں، اور باقی ان کا جو پیغام تھا یا جو ان کی بات تھی وہ آخری درجے میں لوگوں تک منتقل ہو گئی ہے۔ یہ بہت لوگ تھے۔ باقی یہ کہ یہ کیونکہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، بہت زیادہ، مطلب وہ جتنی زندگی حضور کی محفوظ ہے کسی کی بھی نہیں، تو اس لیے ہم اس کو کوئی بہت بڑی، کوئی اعلیٰ سطح کی چیز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کا ایک اپنا نظام ہے کہ لوگ آئے اور انہوں نے بڑے بڑے
کارنامے سر انجام دیے، وہ سارے کارنامے الف سے یہ تک محفوظ ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگی کو جب لوگ کھنگالنے جاتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا، بہت بڑے بڑے لوگ۔ تو بہرحال انبیاء کی زندگی کے حوالے سے اور حکمتیں تھیں، حضور کی زندگی جو محفوظ ہو گئی تو اس میں ایک اور حکمت تھی، مطلب حضرت ابراہیم کا نہیں ملتا، اور مطلب اس کے نبیوں کے علاوہ بھی بہت ہے۔ تو حضرت لقمان بھی ایسے ہی ایک آدمی ہے جن کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، کوئی مستند بات نہیں ہے۔ ایک ہے کہ یہ تھا کوئی آدمی، ایک تاریخی وجود تھا، اور ان کے اس اثر کو زمانہ آج تک مانتا ہے۔ تو بہرحال وہ اب متعین کر کے جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے ذکر سے پہلے بھی یہ تاریخ میں مطلب عرب مانتے، ہاں جی ہاں، یہ اسی لیے حضرت لقمان کا ذکر کیا نا کہ حضرت لقمان، اس میں بھی میں نے ابتدا میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ قرآن حکیم جب خطاب کرتا ہے انسانوں سے تو وہ اس خطاب کے دوران یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں اور قرآن کی جو بات ہے اس کو ریلیونٹ کیا جائے، مطلب بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے کسی ایسے زمانے کی، کچھ ایسے افراد کی، کچھ ایسی واقعات کا تذکرہ کیا جائے جو ان سے بالکل متعلق نہ ہوں۔ قرآن بہت براہ راست تعلق ڈھونڈتا ہے اپنی بات میں اور سامعین میں، یعنی جو قرآن حکیم جو پیغام دے رہا ہے، جس سے بدقسمتی سے آج ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں۔ مطلب آج قرآن کو سننے والا اس زمانے کا آدمی وہ بہت زیادہ ریلیونٹ سمجھتا تھا، یا قرآن ایسے کرتا ہے کہ وہ اپنے مخاطب کے ساتھ وہ مشترک جو میڈیم ہے اس کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو اب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم پوری طرح کٹ کر موجود دنیا سے بات کریں۔ حضرت لقمان کا تذکرہ کرنے کی میں نے جیسے گزارش کی تھی نا کہ یہ پوری باتیں جو آگے کی جا رہی ہیں یہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں، یہ حضرت لقمان کے ذکر کے بغیر بھی کی جا سکتی تھی، لیکن حضرت لقمان کو حوالہ کیوں بنایا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن حکیم انبیاء کی مثالیں دیتا ہے، پھر اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے، حالانکہ ایک عجیب ہے کہ نبی نمونہ بن کے آتے ہیں وہاں موجود لوگوں ہی کے لیے، تو پھر اگر وہ نبی تھے ان کا تمہیں مشکل ہو رہی ہے تو نبی کے نقش قدم پر چلنا ممکن ہے، اور نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ایک آدمی کی ان کو مثال دی گئی کہ تم کہو کہ اچھا اول تو یہ نبی نہیں ہے اس لیے ان کی بات نہیں ماننی، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نبی ہیں اس لیے ان کی بات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں طریقے عقل کے گھڑے ہوئے ہیں، یعنی نفس پرستی ہی کی چالاکیاں ہیں کہ اول تو چونکہ یہ نبی ہیں، نہیں اول تو یہ نبی ہو نہیں سکتے، ہم جیسے ہی ہیں، سارے ان کے پاس ذرائع علم کے ہمارے جیسے ہی ہیں۔ تو جس کو وہ آگے بہت زبردست ایک عالم نے استعمال کیا نا کہ آلہ استقبال، آلہ استقبال کہتے ہیں قبول کرنے کا آلہ، یعنی جس طریقے سے نا جس طرح اس ماحول پورے میں کچھ خاص طرح کی ویوز چل رہی ہیں نا، یعنی خاص طرح کی ریڈیشن ہے یا جو بھی آپ نام دیں، لہریں ہیں مختلف، تو اب موبائل ہمارا ہے، ہمارا ٹیلی ویژن ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی ہمارے پاس چیزیں ہیں، تو یہ انہیں کیچ کر لیتی ہیں۔ تو یہ ٹی وی ہو یا یہ ٹی وی ہو یا موبائل ہو، ٹھیک ہے، تو یہ آلہ استقبال ہیں، یعنی ان ویوز کو کیچ کرنے کے آلات ہیں، تو ان کہتے ہیں آلہ استقبال۔ تو یہ ایک اچھا لفظ ہے۔ تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے یہ نبی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان کے پاس یہی آلہ استقبال ہے، یعنی جو ہمارے پاس ہیں ان کے پاس آلات استقبال وہی ہیں۔ تو یہ دعویٰ جس بنیاد پہ کر رہے ہیں، تو یہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پہ ان کو پتہ چل گیا اور ہمیں نہیں پتہ چلتا؟ تو اول انکار یہاں سے ہو جاتا ہے۔
دوسرا یہ کہ چونکہ یہ نبی ہیں، اب مان لیا نبی تو نبی ہیں تو ان کے پاس تو کچھ اضافی صلاحیتیں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، لہٰذا اب ان کی بات پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں طرح کی یعنی نہ ماننا اور ماننا دونوں کے نتیجے میں معطل کیسے رکھا ہے عمل کو، اور حکمت عمل کی شے ہے. ٹھیک ہے نا. اب حضرت لقمان کا تذکرہ کیوں کیا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ میں وہ لفظ وہی اصطلاح اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اس ترکیب سے کہ اگر اعلی استقبال نبی کے پاس وہی ہے جو ہمارے پاس ہیں تو پھر یہ نبی ہو نہیں سکتے، یہ نبی نہیں ہو سکتے. اس کے لیے پھر اللہ نے پورا ایک نظام بنایا کہ فرشتے آتے ہیں وہ اوپر سے اور ان کو اطلاع دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ تو ہو گئے منکرین اور نبی کی ذاتی زندگی اور اس کی اخلاقیات، اور یہ پورا ایک نظام ہے کہ خبر کو ماننے کی ہمیشہ ایک ضابطہ انسانوں میں رہا ہے. اس مشترک ضابطے کو استعمال کر کے یہ خبر، یہ مخبر صادق، یہ جو خبر دے رہا ہے تم کو، اس کی بات کو ماننا غیر عقلی نہیں ہے، کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ یہ خبر ہے. خبر کو ماننے کے جو ذرائع ہیں وہ یہی ہیں کہ جو خبر دے رہا ہے وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے، کم ذہن نہیں ہونا چاہیے اپنے مخاطبین سے، اور کم کردار نہیں ہونا چاہیے اپنے مخاطبین سے. حواس کی لمٹ سے باہر اگر کوئی بھی بات، جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ غیب مختلف درجوں میں ہے. ایک غیب یہ کتاب کے پیچھے ہے، ایک کمرے سے باہر ہے، ایک دنیا سے باہر ہے. تو یہ حواس کی لمٹس ہیں ہر جگہ. ان سے باہر حواس میں جو بات آتی ہے خبر کے ذریعے، وہ ہر سطح پر اس خبر کو تسلیم کرنے کا ایک ہی اصول ہے کہ جو خبر دے رہا ہے وہ سامع سے کم ذہن نہ ہو اور کم کردار نہ ہو. یہ دونوں باتیں 40 سال نبی اپنے علاقوں میں رہ کر ثابت جب کر چکتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ایک خبر دیتے ہیں، اطلاع. تو اب یہ اس کا حل ہے کہ یہی کچھ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی تو اسے کہاں سے آ گئی. تو یہ اب جب ان کا پورا اعتماد پہلے بلڈوز کر دیا جاتا ہے تو یعنی ذہن میں بھی کم نہیں، کردار میں بھی، یہ دونوں شرائط پوری ہونا یہ تمام انبیاء کی سنت متواترہ ہے ان داعیان کے لیے جو ان کی دعوت کا کنٹینر بن کر اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. سب کے لیے کہ وہ اپنے سامنے والوں سے کم ذہن نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور کم کردار نہیں ہونے چاہیے. تو یہ والا جو مسئلہ انکار کا پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس سے حل کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو اعلی استقبال ہے اس کے پاس بھی وہی ہے، تو پھر کیسے پتہ چل گیا اس کو. تو یہ انکار ایک کٹ حجتی ہوتی ہے، بغیم بینہم ہوتا ہے، زدم زدہ ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی ٹھوس جواز ان کے پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ اگر یہ نبی ہیں تو مان لیا کہ ان کے پاس کچھ اضافی صلاحیتیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ان کو ان کی بات پر عمل کیسے ہو سکتا ہے. اب وہ نبی کے اولین مخاطبین جو ہوتے ہیں یا اس کے صادق متبعین بات کے، وہ اپنی زندگیوں سے یہ ثابت کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یہ شہادت علی الناس ہے. وہ اپنی زندگیوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس نبی کی پیروی اس دنیا میں ممکن ہے، یہ ثابت کرتے ہیں. وہ حضرت لقمان اس دوسری کیٹیگری کے انکار کے حل کے طور پر یہاں پر ذکر کیے گئے کہ یہ اتنا تقریباً مسلم اہل علم میں اتفاق ہے کہ باقی کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مسلمانوں کے ہاں کہ یہ نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے. تو اب کسی نبی کے پیروکار تھے براہ راست یا بالواسطہ، یعنی ان کی امت میں کوئی بڑے آدمی تھے. تو اب ایک وحی نہیں آتی تھی ان پہ، جس کو کہتے ہیں وحی نبوت. لیکن ایک وحی کا معنی ہوتا ہے الہام. الہام اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ الہام
نبی کے تمام ایک ہے وحی، وہ الہام کی خاص شکل ہے جس کو وحی نبوت کہتے ہیں. وہ حضرت جبرائیل آتے ہیں، وہ نبیوں کو سکھاتے ہیں، اور وہ اس کو پھر ہم نبی اور رسول کی اصطلاح میں جانتے ہیں. لیکن الہام کی ایک دوسری شکل ہے. وہ الہام قرآن نے کہا کہ وہ الہام ہم نے یعنی مختلف درجے ہیں اس کے. وہ الہام حضرت موسیٰ کی والدہ کو کیا گیا، وہ الہام شہد کی مکھی کو کیا گیا، یعنی درجے ہیں نا مختلف. وہ الہام شیطان اپنے ساتھیوں کو اور جو ہیں وہ فرشتے وہ اپنے ساتھیوں کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہاں جو ہماری ضرورت کا الہام ہے جس کو حکمت کہا گیا یہاں، وہ اللہ کی عطا ہے. وہ نازل ہوتا ہے یعنی انسانوں پر، یعنی وہی نہیں ہے، وہ بالکل کیٹیگری الگ ہے. کوئی محنت کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. وہ بالکل یعنی آپ یہ کہنا کہ وہ کیٹیگری الگ ہے، اس سے کوئی چیز میچ نہیں کرتی. وہ پوری یعنی آپ یہ کہتے ہیں نو الگ ہے. تو اب اس میں فرمایا کہ یہ الہام جو اللہ تعالیٰ، اس کے مختلف درجے ہیں. یعنی ایک درجہ اس کا ہے جو عام انسانوں کو ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہوا. تو پھر یہ حیوانات تک کو ہوتا ہے، جیسے قرآن نے کہا کہ شہد کی مکھی کو کیا. ٹھیک ہے. وہ ان کی فطرت میں کچھ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں. اور ایک وہ الہام ہے جو قرآن نے کہا کہ شیاطین بھی اپنے ساتھیوں کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی الہام کی ایک قسم ہے. اب یہ الہام کیا ہے؟ یہ پھر اس اعلی استقبال کی ہم اصطلاح کا یا ترکیب کا فائدہ اٹھا کے کنوے کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ فیض عام ہے. یہ حکمت جو ہے، یہ الہام جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کی طرح ہے. یہ ہر لمحہ جاری ہے بلا انقطاع. ٹھیک ہے. ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر جگہ یہ جاری ہے. مسئلہ اعلی استقبال کا ہے، یعنی جس ظرف نے اس کو وصول کرنا ہے مسائل وہاں پیدا ہو جاتے ہیں. حکمت یہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص الہامات جن تک انسانی عقل اپنی کاوشوں اور محنتوں سے پہنچنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ کسی کا مائک آن ہو گیا. سوال جی 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 ضرور. جو آپ ابھی یہ بیان کر رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر جس کو ہم گٹ فیلنگ یا سکس سینس کہتے ہیں، آپ اسی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، مطلب آپ اس کو سکس سینس کہہ لیں. میں اب اس کو یعنی زیادہ اس پہ میں نے چونکہ اب نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا سکس سینس، یہ ٹھیک ہے. یہ بات اس کو کہہ لیں آپ. الہام کو یعنی الہام کی دو شکلیں ہیں، کیونکہ ایک ہے وسوسہ اور ایک ہے یعنی الہام جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ دوسرا جو ہے نا اس کو ہم وسوسہ کہہ دیتے ہیں. وہ میں ابھی عرض کرنے لگا تھا کہ یہ دونوں صحیح ہے، یعنی یہ سکس سینس اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں غلطی ہو سکتی ہے. ابھی میں اس کو یعنی چونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ بات اس میں کوئی غلطی ہے، تو میں اس کو مان رہا ہوں. میں بیسکلی یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہوتا ایسے ہے کہ ہم تمام جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوتی ہے اس کو اپنا دماغ استعمال کر کے کوئی ایک نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ کر لو. ہم اس کے الٹ کرتے ہیں اور جو نتیجہ ہمارے موافق نکلتا ہے کہتے دیکھا میری گٹ فیلنگ تھی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، مطلب صحیح ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں. ہاں، لیکن اس میں غلطی کا جو امکان ہے نا اس کو دور کرنے، یعنی ہم جب کہتے ہیں نا حکمت عطا کی، تو حکمت
اس اضطراب کا حل ہے. یعنی ہم جب ہم کہتے ہیں نا، یعنی میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمت وہ نہیں ہے، یعنی سکس سینس جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ حکمت نہیں ہے. اصل میں الہام کی ایک قسم ہو سکتی ہے یہ، یعنی سجھا دیا جاتا ہے آدمی کو، لیکن یہ سوجھتا دونوں طرح سے ہے. اب حکمت کیا ہے؟ یعنی اب یہاں حکمت اگلی سطح کی ایک شے ہے، کیونکہ حکمت میں پختگی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ استحکام، ہا کاف میم کا جو مادہ ہے، اس کی اصل ہے روک، منع. یعنی منع، جہالت سے منع، یعنی جہل میں جو رکاوٹ ہو اس کو کہتے ہیں حکمت. ٹھیک ہے؟ تو علم کی پختگی، جو علم جو عمل میں بھی ڈھل جائے، ٹھیک ہے، تو یہ حکمت ہے. اب چونکہ جہالت بنیادی طور پہ خلاف اپنے مادے کے اعتبار سے خلاف اطمینان ہے اور اضطراب کا سبب ہے، سکون کے اس میں نہیں ہوتا. تو حکمت ایسی شے ہے جہاں پر جا کر آدمی ایک لحاظ سے جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی جان لیتا ہے. یعنی جاننے میں ایک اضطراب ہوتا ہے. میں باہر کی دنیا کو جیسی کہ وہ ہے ویسا جاننا چاہتا ہوں، یہ میری پوری علم کی حرکت کا سبب ہے. اب اس میں ایک مسلسل اضطراب رہتا ہے اور غلطی رہتی ہے. لیکن حکمت کہتے ہیں ایسے اصولوں تک یا ایسی باتوں تک پہنچ جانا جن میں وقت کے گزرنے کے ساتھ کوئی اضطراب یا غلطی کا احتمال نہ موجود ہو اور نہ عقل اس کو کبھی تسلیم کرے. جس کو آپ حکمت کے طور پہ ڈیفائن کر رہے ہیں، ہم عام فہم میں جس کو دانائی اور وزڈم کہتے ہیں، دانائی، دانش، ہاں دانش، دانائی، عقل مندی، یہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جس کو ہم دانائی کہہ رہے ہیں نا، یہ ہے کہ میں، اب لوگ سمجھتے ہیں نا دانائی، ہاں دانائی ہی کہتے ہیں. اب دانائی کا مطلب ہے کہ جو جیسا ہے میں نے اس کو ویسا ہی جان لیا اور میرے اندر ایک بے چینی اور اضطراب ختم ہو گیا. میرا تجربہ اس کو غلط ثابت نہیں کرتا اور مستقلاً میرا تجربہ اس کی صحت پر گواہی دیتا چلا جاتا ہے. یہ حکمت ہے. مطلب اس کی پختگی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی ہے، کم نہیں ہوتی. مطلب دانائی کو اگر ہم، جس کو عقل مندی شاہ خود جہاں ترجمہ کیا گیا حکمت کا، وہ یہ ہے کیونکہ عقل خود باندھنے کے مادے سے ہے. یعنی حضور نے جب فرمایا نا، وہ ایک صحابی آئے کہ میں اونٹنی تم نے جو ہے وہ تم اکال جو تھا عین سے ہے، وہ عین کاف لام یا عقل والا مادہ ہے، تو یہ سر پہ عرب باندھ لیتے تھے، اونٹ کا گھٹنا باندھتے تھے اور جب اونٹ پہ سوار ہوتے تھے تو اس کو رسی کو سر پہ باندھ لیتے تھے. آج بھی عربوں کے ہاں اس کا وہ رواج ہے. تو وہ نہیں تھا چونکہ وہاں پر اس کے سر پہ، تو دیکھنے میں لگا کہ یہ اونٹ کا سوار ہے. ظاہری بات ہے گھڑ سوار اونٹ سوار، اس میں فرق سمجھ آتا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ تم نے اونٹ باندھا نہیں ہے، یعنی آثار سے جان لیا حضور نے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ پہ توکل کر کے آیا ہوں. تو حضور نے فرمایا ایک الہا، پہلے اس کو باندھو. یعنی یہ ایک الہا، یہ عقل کے مادے باندھو. ٹھیک ہے؟ اور یعنی اس کو روکو. یہی حکمت ہے. یہ حکمت اور عقل یہ دونوں ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ مترادفات ہیں، جیسے مانوی مترادفات ہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ ایک جگہ پر جا کر عقل اپنی حرکت کو روک کر مطمئن ہو جاتی ہے. یہ حکمت ہے، ورنہ یہ نہیں تسکین ہوتی عقل کی. عقل اپنے ہر نتیجے کو روند کر نئے نتیجے تک پہنچنا اور نئی نئی منزلیں تراشنا، اس کو اپنا کھیل بنائے رکھتی ہے. لیکن
اور جدید جو علم کی دنیا ہے وہ اسی کو علم مانتی ہے. جب جو کہتے ہیں فالسیفائبلٹی، تو وہ حکمت کو درمیان سے نکال دیتے ہیں. فالسیفائبلٹی ہے تو حکمت کا کوئی وجود نہیں ہے. علم وہ جو فالسیفائبل ہو، یعنی اس پر مزید تحقیق کے نتیجے میں غلطی سامنے آئے یا نہ آئے، یہ ماننا عقل کے لیے ضروری ہو کہ یہ غلط ہو سکتا ہے. یعنی چاہے وہ مستقبل میں غلط ہو یا نہ ہو، لیکن عقل اس کو ضرور مانے کہ یہ جو میں نے مانا ہے اس میں غلطی کا احتمال ہے. حکمت میں یہ نہیں ہوتا. یعنی حکمت، جیسے اب مثال کے طور پہ وہ حکمت کی اگلی تمام چیزیں آئیں گی نا، کہ حکمت کیا ہے؟ انشکر للہ، یعنی شکر گزاری حکمت ہے. حکمت دی کیوں؟ حکمت کس مقصد کے لیے دی؟ وہ دانائی کیا ہے اپنے عمل میں؟ وہ شکر گزاری ہے. یعنی ایک آدمی اللہ کا شاکر بنے. تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو الہام ہے، یعنی ایسے اصول الہام کر دیے جاتے ہیں، پرنسپلز، جن کی بنیاد پر عقل فائنل اور حتمی فیصلوں تک پہنچ کر مطمئن ہو جاتی ہے، وہ مزید اپنی، یعنی میں اس کو ایک اور طرح سے کہتا ہوں، وہ مشکل لگے کیونکہ وہ ہمیشہ ہی کہا گیا کہ یہ بات مشکل ہے، یعنی جب اساتذہ بھی بیان کرتے ہیں تو یہی اصرار ہوتا ہے. تو ان سے لی ہوئی بات ہے کہ جب شعور اور وجود آئیڈینٹیکل ہو جائیں تو یہ پوائنٹ آف آئیڈینٹی حکمت ہے. جہاں وجود جیسا کہ ہے وہ شعور میں ویسے کا ویسا، یہ دونوں ایک ہو گئے. یعنی شعور اور وجود میں دوئی نہیں رہی. اب یہ دوئی ایک ہوتی ہے. اب یہ پوائنٹ جو ہے یہاں پر عقل مطمئن ہو جاتی ہے اور مزید حرکت کو روک دیتی ہے. پورا ماڈرن نالج ڈسکورس جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتا. مطلب ان کے یہاں حکمت کوئی شے ہے ہی نہیں سرے سے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے عطا، وہب. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. تو یہ نیچے سے اوپر ہونے والی حرکت نہیں ہے، یہ اوپر سے عطا ہے. یعنی اب لیکن یہ الہام جس کو ہم کہہ رہے تھے، یہ الہام، وہ جو سکس سینس کہا نا، وہ الہام کی صورت میں ہو سکتا ہے تو کیونکہ الہام کے درجات ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایک آخری درجہ ہے جس کو حکمت کہا گیا، عطا ہوتی ہے وہاں. اب دین جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم دین فطرت پہ پیدا ہوئے ہو. ٹھیک ہے. تو حکیم کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی فطرت کو مسخ ہونے سے بچا لیا ہوتا ہے، یہ ہے حکیم. تو کہا گیا کہ تم فطرت پر پیدا ہوئے ہو. اب فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس کو کرپشن سے بچا لیا تو اللہ تعالی تمہیں اس دنیا کو سمجھنے میں غلطی سے بچا لیں گے، حق کو سمجھنے میں سے غلطی میں بچا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم نے تقوی اختیار کیا، اگر تم نے اپنی فطرت کو مسخ ہونے سے بچا لیا اور اس میں محتاط رہے، تو یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے ایک کسوٹی مقرر کر دے گا، حق و باطل، صحیح غلط، پسند ناپسند میں فرق کرنے کی، اور اس میں تمہیں غلطی نہیں لگے گی. یہ حکمت ہے. یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے ایک فرقان. کس کے نتیجے میں؟ تقویٰ کے. تقویٰ کیا ہے؟ فطرت کو بچا کے رکھنا، فطرت کو مسخ ہونے سے بچانا. اب ہم نہیں بچا سکتے. یعنی ہمارا فطرت کیا ہے؟ ہمارا فطرت ہمارا آلہ استقبال ہے، جہاں ہم نے اس الہام کو پرسیو کرنا ہے. میں نے اس کا ادراک، وہ مجھے الہام ہوگا میرے اوپر. میں ہوں، میرے اندر دل، میرا قلب، یہ اعلی استقبال ہے، میری فطرت. اب
یہ اس دنیا میں کرپٹ ہوگا ہی ہوگا. اس کے لیے اللہ نے ایک حل تجویز کیا. یعنی حکمت کس بات کا نتیجہ ہے، عطا کب ہوتی ہے؟ وہ الہام جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، اور میں اس کو جب لیتا ہوں تو پھر میرا ہر تجربہ، آنے والا ہر لمحہ اس کی تصدیق ہی کرتا چلا جاتا ہے، تکذیب نہیں کرتا. تو میرا وہاں پر پھر اس کے غلط اور صحیح میں فرق کی آزمائش سے نکل کر میں یہاں پر پہنچ جاتا ہوں کہ اب وہ یقین میں اضافے کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے شریعت کے حلال اور حرام پر سختی سے عمل پیرا ہو کر. یعنی میری فطرت مسخ ہوگی ہی ہوگی اگر میں حلال و حرام جو نبی آ کے بتاتے ہیں انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس حلال اور حرام کی سختی سے جب پابندی کرتا ہوں تو میں اپنی فطرت کی کیمسٹری کو محفوظ کر لیتا ہوں. حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میری جو فطرت کی کیمسٹری ہے اس میں بگاڑ آ جاتا ہے. اب وہ جو الہام میرے اوپر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. کیونکہ وہ تو ہو رہا ہے لیکن نیچے جس زمین پر وہ ہو رہا ہے وہ زمین خراب ہے، اور یہ زمین پھر کیا کرے گی؟ یہ اس صاف اور شفاف پانی کے نتیجے میں بھی اپنے اندر کا جو غلیظ پوٹینشل ہے اس کو نشو نما دے گی. لہذا وہ جو اوپر سے الہام آتا ہے میرے اوپر، ہر ایک پہ آتا ہے، وہ صرف نہیں کہ وہ میرے اوپر اور اس کے اوپر بنتا ہے، لیکن یہ حکمت کب بنتا ہے؟ یعنی اس میں غلطی کا کوئی بھی امکان، غلطی کا امکان کیسے ہوتا ہے؟ مجھے الہام ہوا، میں نے اس کو مانا، میں نے اس پہ عمل کیا، میرا تجربہ اگلے ہی لمحے میں 2 دن بعد 4 دن بعد کہتا ہے کہ جو تم نے کیا غلط ہے یا اس سے بہتر آپشن موجود ہے. تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ الہام جو ہوا تھا یا تو یہ شیطانی تھا یا نفسانی، یہ نفس میں کچھ ایسی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو لینے میں غلطی کر گیا. اب یہ ایز اٹ از جس میں غلطی کا کوئی امکان خود میری ذات کے لیے نہ رہے اور یا یہ کم سے کم ہو جائے، اس کا حل یہ ہے کہ اس آلہ استقبال کی حفاظت کی جائے. اور اس کی حفاظت کا راستہ کیا ہے؟ حکمت تک ہم کیسے پہنچتے ہیں؟ ہم اپنی فطرت کی کیمسٹری کو برباد ہونے سے بچا کر، یعنی حلال اور حرام پر سختی سے عمل کر کے. حرام کیا کرتا ہے؟ حرام میری فطرت کو مسخ کرتا ہے. اس مسخ فطرت کے نتیجے میں میرا اعلی استقبال، یعنی میں نے جہاں الہام کو لینا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اور اس کی برباد بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا موبائل خراب ہو جائے، اس کے سگنل اڑ جاتے ہیں. وہ سگنلز کا مسئلہ نہیں ہوتا، موبائل کا مسئلہ ہوتا ہے، لیپ ٹاپ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر کے فنکشنز گڑبڑ ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اعلی استقبال ہے. اور وہ جو سگنلز جاری ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. مطلب اگر موبائل جیز والے اور یو فون والے اور اسٹارم فائبر والے اور یہ لوگ اگر بلا انقطاع زبردست قسم کے سگنلز اپنے ریسیورز کو دے سکتے ہیں، یعنی اعلی استقبال یعنی ریسیور یہ دے سکتے ہیں، یعنی جس آلے نے قبول کرنا ہے یہ دے سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے تو بہت اعلیٰ مثال ہے. اس نے مجھے ریسیور بنایا اور ٹرانسمیشن وہاں سے جاری ہے مستقل بلا انقطاع زوروں کی. ہوتا کیا ہے؟ میں اس دنیا میں آ کر حلال و حرام کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو ولایت، حکمت، اللہ کی دوستی، یہ جتنے بڑے بڑے انسانوں میں درجات پائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے درجات یہ حاصل کیسے ہوتے ہیں؟ اولاً جس کو کہتے ہیں شریعت اور طریقت، حلال اور حرام کی پیروی، یعنی حلال اور حرام کو بائی پاس کر کے ان درجات پر پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آدمی کے اندر وہ بصیرت، آدمی کے اندر وہ صلاحیتیں جو اس کے اندر خدا نے رکھی ہیں
اور وہ اس دنیا میں آ کر دن بدن گھٹتی چلی جاتی ہیں اور ان گناہوں کی صورت میں ان سے بچنے کا طریقہ ہے حلال اور حرام کی پیروی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اب جب آدمی ایک ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اللہ کہتا ہے وَيَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. فرقان فرق کرنے والی کسوٹی. حق اور باطل میں فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والا، یعنی حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں. اور یہ تمہارے لیے اللہ مقرر کر دے گا. تو جس کے لیے اللہ فرقان مقرر کر دے اس کو غلطی نہیں لگتی. وہ کیا ہے؟ تقویٰ. یہ ہے تقویٰ اپنی اول میں ہے حرام اور حلال سے، حرام اور حلال کی تمیز. اور اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ حلال کو بھی اگر وہ یعنی کیا کہتے ہیں مشتبہات میں سے ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے اللہ سے دور کرنے کا سبب بن سکتا ہے تو اس سے دوری اب یہ اوپر کا درجہ یعنی زہد ہے. تو زاہد کو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو بیماریاں دکھا دیتا ہے، اللہ اس کو امراض دکھا دیتا ہے، اللہ ان امراض کا علاج اس پر نازل کرتا ہے. یہ حکیم ہوتا ہے. یہی حکیم ہے کہ جس کو ایک ہے انسانی بدن کے امراض، وہ بھی حکیم ہے، اور ایک ہے انسانی روح کے امراض. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ آلہ جس نے غیب سے چیزوں کو لینا ہے وہ اللہ وہ عطا کرتا ہے. بالکل نہیں رکا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمانوں سے نازل ہونے والا فیض وہ ایک خاص صورت میں کہ حضرت جبرائیل وہ وحی لے کر آئیں. لیکن آج بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قدم رکھ کر چلنے کو تیار ہے، اللہ اس کی وہ آنکھیں کھول دیتا ہے کہ اس کی آنکھ اندھیرے میں کھلے تو اس کی آنکھ کھلنے سے اندھیرے میں روشنی ہو جاتی ہے. یہ نبی ہیں جن کی پیروی کی ہے لقمان نے. یعنی حضرت لقمان یہاں تک کیسے پہنچے؟ حضرت لقمان نبی کی پیروی کر کے پہنچے، نبیوں کی پیروی کر کے پہنچے. تو نبی کیا ہوتا ہوگا؟ نبی کے پیروکار یہاں پر مسجد میں منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ایک ساتھی کو کہ پہاڑ کی اوٹ لو، اور وہ وہاں پر کہتا ہے کہ میں نے عمر کی آواز وہاں پر سنی کہ تم اور میں ہم وہاں پہ پیچھے ہٹ گئے ہمارا لشکر اور اللہ نے ہمیں بچا لیا. وہ مکے سے ہزاروں میل دور آواز جا رہی ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا ہے لیکن یہ ہم نے سائنس پڑھ کر ہم نے ٹھیک ہے بہت اچھا کیا، لیکن ہم نے جو یہ بات ماننے سے انکار کر دیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئنسٹائن پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن آئنسٹائن اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرہ کرے. یہ ظلم ہوا. یعنی یہ ظلم ہوا ہے. ظلم یہی ہے وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں پر رکھ دینا. ظلمت اندھیرے کو اسی لیے کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی چیز کو کہاں پہ رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آئیڈیل ہیں، یہ بھی حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، ان کا بھی شوق ہونا چاہیے کہ اللہ بار بار یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے نا کہ یا ان کیا ہے ان تتقوا اللہ، اگر تم حلال اور حرام پر سختی سے جم جاؤ گے یجعل لکم فرقانا. میرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت ہم روتے رہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہمیں جنہوں نے جن کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنے کے بعد رات بھی دن بن جاتی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ میں اپنی امت کو علی محجۃ البیضاء، ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے.
تو جن کی باتوں کو مان کر راتیں دن بن جائیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہم عمل کیوں کریں؟ اور بے وقوفوں، ان کی بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لو، تمہیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، یہ تمہارے لیے فرقان، سمجھ نہیں آ رہی نا، فرق نہیں کر پا رہا، میں تفریق نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، میں تمیز نہیں، سمجھ نہیں آ رہی یہ کروں کہ یہ کروں، نہیں سمجھ آ رہی۔ تو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں آج اس دنیا سے جب جا رہا ہوں تو میں اپنے پیچھے 1,24,000 گمراہوں کا لشکر چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں منافقوں کا لشکر نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں یہ 1,24,000 شمعوں سے روشن اس راستے کو کر کے جا رہا ہوں کہ یہاں دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ تو اگر تمہیں مسئلہ ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم روز ٹھوکریں کھاتے ہو، تو تمہیں حل بتاتے ہیں نا، اللہ نے تمہیں حل دے کے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اے ایمان والو، نبی کی ہدایت کے معاملے میں محتاط رہو، اللہ سے تعلق کے معاملے میں محتاط رہو، ہر وہ شے توڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دو جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر تم نے اللہ سے دور کرنے والی چیزوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، دیکھیں وہ ابھی عظیم صاحب وہ بات کر رہے تھے نا، تو اب یہاں کیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ حکمت کیا ہے؟ منع، یعنی جہالت سے منع، ٹھیک ہے۔ اب جہالت کیا ہے؟ جہالت کی دو قسمیں، ایک تو ہے خلاف علم، سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جہالت کو کہتے ہیں خلاف طمانیت، یعنی اطمینان کے خلاف، جس کو کہتے ہیں نا جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک کا متضاد علم ہے اور ایک کا متضاد حلم ہے، یعنی اس میں اطمینان نہیں ہوتا، یعنی سکون نہیں ہوتا۔ سکون کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ عربوں میں ایک کہاوت ہے، کل ما سکنت الیہ من محبوب، جس کے پاس تمہیں سکون محسوس ہو، جہاں پہنچ کر تم کہو کہ میری منزل آ گئی ہے، وہ تمہارا محبوب ہے۔ تو اگر اللہ پر پہنچ کر بھی میں مطمئن نہیں ہوں، حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اس سے زیادہ بھی اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، تو اس نے اللہ کے کلام کی توہین کی ہے۔ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اس توہین کی مرتکب ہے، یہ توہین رسالت پہ رو رہے ہیں، یہ توہین الہی کے مرتکب ہیں، یعنی انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے اللہ کلام کر رہا ہے اور انہوں نے منہ پھیر لیا، اور یہ کہتے ہیں ہم توہین رسالت کے خلاف علم اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ تو تم رسول کس کا؟ اللہ کا، تم اس اللہ کی توہین کے مرتکب ہو، تم دنیا کو دیکھ رہے ہو اور تمہاری نظر جمی ہوئی ہے اس پر، اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم کہتے ہو قرآن بھی تب پڑھیں گے جب قرآن دکان چلائے گا۔ تو اب بتاؤ کہ مطلب تم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ تم نے توہین رسالت کا جھنڈا اللہ کی توہین کر کے اٹھا رکھا ہے، تم نے اللہ کے کلام سے پشت پھیر رکھی ہے۔ تم آج بھی اپنے دل سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں قرآن موجود ہے، لیکن تمہارے گھر میں جو ہے وہ نشان نہیں موجود، ہاں، تو تم کہتے ہو کہ یہ گاڑی چونکہ میرے پاس موجود نہیں ہے، آج میرے پاس اس لیے مجھے قرآن کا، میں اتنا قرآن پڑھا، رزق میں ہی برکت نہیں ہوتی ہو۔ اللہ کے بندے، قرآن خود رزق ہے، تم کہتے ہو اللہ رزق نہیں بڑھا، تو تم اب اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔
تم نے قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے ماحول اور معاشرے کے کم ترین لوگوں کو رکھا ہوا ہے. تم نے قرآن کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اپنا کمزور ترین اور کم ترین کردار رکھنے والے طبقے کو تم نے معاشرے نے کہا کہ ان کے سپرد ہے قرآن. یعنی جس آدمی کے سپرد تم پالش کرانے کے لیے جوتے نہ کرو، تم نے اس کے حوالے قرآن کر رکھا ہے. تو اب بتاؤ کہ خدا قیامت کے دن تم کس منہ سے حوض کوثر پہ حضور سے ملو گے؟ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے کہ کیا گستاخ رسول کی ایک کیا وہ کیا ہے سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا سر تن. ہاں، سر تن سے جدا. تو سر تن سے جدا تم اپنے نفس کا تو کرو پہلے. نفس کا تو سر تن سے جدا تم کر نہیں سکتے. تو نفس پرستی میں تم سر تن سے جدا. اس سے کیا ہوگا؟ خدا تمہیں دیکھ نہیں رہا کہ ان کے گھر میں میرا کلام پڑا ہوا ہے؟ اس کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ تو اب رسول ہوتے ہیں وہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم تمہیں بتاتے ہیں طریقہ کیا ہے، تم سمجھ جاؤ گے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آدمی کے قلب سے اللہ کا شکر جو ہے وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے؟ آدمی پھر اللہ کا حق مانتا ہے. یعنی اللہ کا حق ماننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حلال و حرام کی پیروی کی جائے. لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آئے گی تو مانیں گے. ایک ہے اللہ تجربہ ہے، اللہ کو فہم میں آنے والی کوئی یعنی اللہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کے ساتھ عقل کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی عقل وہاں پر جا کے کھیلتی رہے تو وہاں طریقہ یہ ہے کہ پہلے صرف کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے تجربہ کرنا ہے، اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ آسمانوں سے براہ راست چیزیں تمہارے اوپر نازل کیسے ہوتی ہیں، تو ایک کام کرو، سختی سے حلال اور حرام کی پیروی کرو، اس پہ جم جاؤ. 4 دن کے بعد تم صاحب حال بزرگ بن جاؤ گے. بس ایک ہی حل ہے، اور تمہیں وہ نصیب ہوگی لذت دین کی کہ تمہیں گناہ سے گناہ کر چکنے کے بعد کی نفرت گناہ کرنے سے پہلے حاصل ہو جائے گی. یعنی گناہ کرنے کے بعد جو گناہ سے نفرت ہوتی ہے، یہ نفرت تمہیں گناہ سے پہلے عطا کر دی جائے گی. تو تمہیں اللہ عطا کرے گا. تو اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں طرح طرح کی، ہاں، تو یہ ہمیں ہر تعلق کی لذت میں پتہ ہے نا، لیکن ہمیں اللہ سے تعلق کی لذت کا کوئی تجربہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں نماز میں کیوں نہیں لذت آتی؟ یعنی ہمیں ہر چیز میں تسکین کا، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں اہم، ان سے ہمیں تسکین کا تجربہ ہے، ان سے ہمیں لطف کا تجربہ ہے، وہ ہمارے جذبات پر اثر انداز ہوتی ہیں. اللہ سے تعلق نہیں ہوتا. اس کا ثبوت ہماری نماز ہے. ہم نماز پڑھ کر پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ملتا ہے نماز سے. بتاؤ، یعنی نماز تم پڑھ رہے ہو کہ نماز سے تمہیں اللہ کے علاوہ بھی کچھ ملے تو پھر تو نماز کا فائدہ، اور نماز سے اللہ ملے تو پھر کیا ملا ہے؟ پھر کیا ملا؟ میں وزیر اعظم صاحب کے قریب ہو جاؤں، میں جو ہے وہ فلاں کے قریب ہو جاؤں، فلاں کے قریب ہو جاؤں، یہ سب قریب قریب ہونے کا تو تمہیں اس میں یہ تو تمہارے احساسات میں ارتعاش پیدا کرتا ہے. لیکن اللہ سے قریب ہونے کی جب بات کی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو آ جائے کہ یہ تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، تم بل گیٹس کے قریب ہو جاؤ گے. وہ طریقہ سن کر ہی اگر اس کو یقین ہو جائے، بے ہوش ہو جائے گا کہ اچھا یہ طریقہ ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ تو مطلب یہ اب زیادہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ناقدری ہے نا. وما قدر اللہ حق کا، وہ حق کا قدر ہی تو وہ دور کی بات ہے، یہاں تو ناقدری ہو رہی ہے. تو اللہ کی ناقدری کر کے پھر کیا کریں گے؟
تو حکمت کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ تم حکمت ہم نے دی لقمان کو کہ تم اللہ کے قریب ہونے پر، اللہ کے تم قریب ہوئے تو تمہارے اندر تمام خوشیوں کا محور یہ خوشی بن جائے گی، تمہارے اندر کی تمام خوشیاں اس خوشی سے پیدا ہوں گی کہ تم اللہ کے قریب ہو۔ لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ابتدا ہے کہ اپنے اس ریسیور کو ٹھیک رکھا جائے۔ وہ حلال حرام کی پیروی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو اسے بائی پاس کرنا چاہتا ہے وہ اصل میں نبی کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے۔ کوئی پیری مریدی استادی شاگردی فلاں ڈھما دعا تویز دھاگا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کام کرو، حلال اور حرام کی پیروی پہ جم جاؤ۔ اگر نہیں جمنے کو تیار، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تم کہو کہ میں نہیں نہاؤں گا، تم ایسی چھو مارو کہ مجھ سے بو اڑ جائے، نہیں اڑے گی بھائی، تمہیں نہانا پڑے گا۔ تو میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، تو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب تو مجھے کو تویز دے دے، فلاں کوئی جو ہے نظر نیاز ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ ریسیور یہ ہے، یہاں مسئلہ ہے، اوپر سے کیا ہوگا؟ اور ریسیور خراب تھا ابو جہل کا، حضرت عمر کا ٹھیک تھا، دعا نبی نے دونوں کے لیے ایک جیسی مانگی، دوسرا ریسیور میں گڑبڑ تھی، اس میں نہیں تھی، وہ قبول نہیں ہوئی، ادھر ہو گئی۔ اوپر سے تو وہ آئی نا، آگے کے کیا ہوا؟ تو اللہ نے اگر زبردستی لوگوں کو کھینچ کھینچ کے جنت میں لے جانا ہے تو یہ اتنا لمبا نظام اللہ نے کیوں بنایا؟ پھر یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟